آج کل ہم سب کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ گھر میں بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، رزق آتا ہے لیکن ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے۔ بہت سارے مسئلے مسائل آج کل پیدا ہو گئے ہیں، تو گھر میں بے برکتی سے بچنے کے لیے نا سب سے پہلے اپنے جو دن کا آغاز ہے نماز سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے، چاہے آپ ایک صفحہ ہی پڑھیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اس کے بعد جب آپ کام کر رہے ہوں، کچن میں ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دینی ہے اپنے ٹی وی پر یا پھر اپنے موبائل پر، یا پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا منہ پہ استغفار پڑھتے رہا کریں۔ عورتیں خاص طور پہ کچن میں جب اپنا کھانا بنا رہی ہوں نا تو درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ درود شریف جب آپ کام کرتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے پڑھتی ہیں نا تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تمام بلائیں ٹلتی ہیں۔ چاہے آپ چھوٹا یا پھر بڑا والا درود شریف منہ میں پڑھتے رہیں، اس سے آپ اپنے اندر اور اپنے گھر کے اندر سکون اور اطمینان ضرور محسوس کریں گی۔ تو ایک بار آپ نے یہ ٹپ ضرور میری فالو کرنی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اکثر گھرانوں میں نا بے سکونی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے۔ رزق بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی اس رزق میں، اور وہیں کچھ ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ بہت کم پیسے ہوتے ہیں لیکن ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، زندگی میں اتنا اطمینان ہوتا ہے، گھر کا گزارا بھی ہو جاتا ہے، رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور اپنائیت بھی ہوتی ہے وہاں پر۔ ان تمام چیزوں کا ثبوت آپ اس بات سے لگا لیں کہ میرے شوہر ایک اسکول کے سادہ سے ٹیچر ہیں اور ہماری جو سیلری ہے وہ بھی بندھی ہے، لیکن اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے، سکون ہے، بھلے ہماری بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں، ہمارا جو لائف سٹائل ہے لگزیریس نہیں ہے، لیکن پھر بھی سکون ہے، خوشحال ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں، جو میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ دیکھا ہے۔ ہر کسی کی زندگی بہت ہی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح سے ان تمام مسئلوں کا حل بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ نماز اور قرآن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں نا، پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، تو ایسے ایسے مسائل ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گمان بھی نہیں وہاں تک جا پاتا ہے۔ تو نماز قرآن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا راشن آئے تو اس کے اوپر نا آپ نے 21 دفعہ سورہ کوثر اور 15 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اس سے آپ کا جو راشن ہے نا وہ اتنا زیادہ برکت والا ہو جائے گا، آپ کا پورا مہینہ بہت اچھے سے گزرے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچن کو صاف رکھنا ہے۔ اکثر عورتیں یہی کرتی ہیں، کچن بہت گندا رکھتی ہیں۔ تمام گھر میں، کمروں میں، کچن میں جالے لگے رہتے ہیں، جالے بالکل بھی لگے نہیں ہونے چاہیے۔ 8-10 دن کے بعد آپ نے تمام اپنے گھر کے جو جالے ہیں نا ان کو اتار دینا ہے، اور مغرب کا جب وقت ہونا تو تمام گھر کی لائٹیں آن کر لینی ہے۔ بچوں کو مغرب کے ٹائم خاص طور پہ باہر نہ جانے دیا کریں، انہیں کمروں میں روک لیا کریں۔ تمام کمروں کی لائٹیں آپ نے چلا دینی ہے۔ جن کمروں کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں نا ان کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے نا آن کر دیا کریں وہاں پہ لائٹیں۔ اور جب ہم اپنا کچن گندا رکھتے ہیں نا تو بے برکتی ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ صبح کے ٹائم اگر آپ کے گھر میں کھڑکیاں وغیرہ ہیں نا تو دروازے، کھڑکیاں، ٹیرس کے جو دروازے ہوتے ہیں نا وہ کھول دیا کریں تاکہ تازہ ہوا آپ کے کمروں میں آئے۔ اس سے بہت اچھی وائبس آتی ہیں، دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، جو شوہر حضرات ہیں وہ بھی کام پہ چلے جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد فوراً سے نا اپنے کاموں کو شروع کر دیا کریں۔ اکثر عورتیں موبائل دیکھ لیتی ہیں یا پھر سو جاتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کر لیا کریں۔ اگر آپ سو بھی جائیں گی نا یا آپ کوئی اور کام شروع کر لیں گی تو آپ کو سکون نہیں حاصل ہوگا، آپ کے ذہن میں ایک بات جاری رہے گی کہ ابھی میں نے صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، فلاں کام کرنا ہے۔ تو اپنے سب سے پہلے ضروری کام کر لیا کریں، اس کے بعد آپ سو جائیں، موبائل دیکھ لیں یا کوئی بھی ادر ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے جو آپ کا دماغ ہے نا وہ اتنا سکون سے کام کرے گا نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بار یہ ٹپ تو آپ نے ضرور فالو کرنی ہے۔ گھر کی صفائی کے ساتھ اپنی صفائی کا بھی خاص دھیان رکھا کریں، نہایا کریں، غسل کیا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں۔ کپڑے چاہے آپ کے 100 سے بھی بھرے ہوں لیکن صاف ہونے چاہیے۔ 1 سے 2 دن کے بعد ضرور شاور لیا کریں اور کنگھی ضرور کیا کریں۔ اکثر عورتیں ہفتہ بھر کنگھی نہیں کرتی ہیں، بالوں کو سنوارتی نہیں ہیں، اس طرح سے تو ان کے اوپر بلائیں آنی ہی آنی ہے۔ اور اس کے بعد مین جو پوائنٹ ہے نا، جب شوہر حضرات گھر میں گھستے ہی ہیں نا تو ہم لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا یہ برا عمل ہے، ہم شوہر آتے بعد میں ہیں، ہم انہیں اپنی ضروریات کا بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں سودا لا دو، کبھی کوئی سودا لا دو، یا پھر بچوں کا جھگڑا ہو گیا، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جب شوہر حضرات گھر پہ آئیں تو انہیں
سانس لینے دیا کریں، پانی دیا کریں، کھانا کھلایا کریں، اس کے بعد تمام اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کیا کریں۔ جیسے آپ گھر میں مصروف ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ کھپتی ہیں، وہ بھی باہر اسی طرح سے ہی کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے شوہر حضرات کو پیسے نہیں دیتے ہیں، انہیں سانس لینے دیا کریں، انہیں تھوڑا سا کھانا پینا دیا کریں، اس کے بعد اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کیا کریں۔ کیونکہ جب شوہر حضرات گھر آتے ہیں نا، وہ تھکے ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی گرم ہوا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی دماغ گرم ہوا ہوتا ہے کیونکہ آپ سارا دن بچوں کے ساتھ کھپتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، تو اس طرح سے دونوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ ٹینس ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، فوراً سے آتے ہی انہیں اپنے مسئلے مسائل نہیں بتانے۔ اور مین پوائنٹ جو ہے نا رزق میں برکت کے لیے، سورہ ملک، سورہ واقعہ سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، باوضو ہو کر سویا کریں، کوشش آپ یہ رکھا کریں۔ ساتھ ہی کچھ ذکر اذکار کر لیں، کوئی تسبیح وغیرہ کر لیں تو اور بھی زیادہ بہترین ہو جائے گا۔ ان سب کے بعد 10-15 منٹ یا کم از کم 5 منٹ کے لیے اللہ کے حضور خصوصی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی، تمام جائز حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ ان سب باتوں کے بعد آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو واش روم کا دروازہ ہے نا، وہ بند رکھا کریں۔ اکثر لوگ واش روم کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تو آپ نے واش روم کا دروازہ بند رکھنا ہے، جالے اتارنے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال نہ کیا کریں، جیسے کہ ہم ٹوٹے ہوئے کپ میں چائے پی لیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں، یہ کام نہ کیا کریں، اور گھر کو صاف رکھا کریں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک بار نا گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے اذان دینی ہے، اس سے آپ بہت ہی سکون محسوس کریں گی، اطمینان پیدا ہوگا، آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوگی، اور تمام شیاطین بلائیں گھر سے نکل جائیں گی۔ میں کوئی پروفیشنل موٹیویٹر نہیں ہوں، میں کوئی لیکچرار نہیں ہوں، لیکن اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ میری بہنوں کے ساتھ ان تمام باتوں کو شیئر کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ کوئی بھی ایک بہن بھی اس پر عمل کر لے گی نا، تو اس کی زندگی ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت حسین ہو جائے گی، اس کے گھر میں اطمینان پیدا ہوگا، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تو میری ان تمام باتوں پہ آپ نے غور ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں اسی نیو آئیڈیاز کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔